بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتا ہوں، جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان ہے خون ناحق۔ پولیس والے رف ہیں، ہتھ چھٹ ہیں، ظالم ہیں، رشوت خور ہیں۔ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہیں۔ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہ ہیں 5 سے 7% تک۔ باقی 93 سے 95% اہلکار قابل، ایماندار، اپنے کام کے ماہر، مظلوم کے ہمدرد اور اپنے فرائض منصبی نامساعد حالات کے باوجود بطریق حسن سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، لیکن افسوس یہ اختیارات اور ملنے والی تنخواہ نہ تو ان کے گھر کا چولہا مناسب طریقے سے چلاتی ہے، نہ بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہے۔ پولیس اور عوام میں بد اعتمادی اور ایک دوسرے سے نفرت کا موجب بن رہی ہے۔ یقیناً 5 سے 7% پولیس میں پائی جانے والی کالی بھیڑوں کے بد اعمال اچھے اعمال والوں کا رنگ نہیں چڑھنے دے رہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کی نظر اچھائی کی طرف کم پڑتی ہے۔ پھر کرپشن کیا پولیس کی حد تک محدود ہے؟ آپ کو کچہریوں، کسٹمز، ٹیکس ڈپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ اور دیگر سرکاری اداروں کے سٹاف سے پالا شاید نہیں پڑا، جہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو اپنے ذہن سے کبھی محو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جرائم پیشہ لوگ جو حیوانی اور شیطانی خصلت کے حامل ہیں، امن پسند، شریف اور قانون کے پاسدار شہریوں کو کچا چبا جائیں۔ اگر ان پولیس کا خوف نہ ہو تو راہ چلتے خواتین کے کانوں سے بالیاں نوچ لیں گے، ہر غیر اخلاقی اور غیر قانونی وارداتوں کا ارتکاب سر عام کریں گے۔ کسی کی جان و مال عزت محفوظ نہ رہے گی اگر پولیس نہ ہو۔ تمہید کا مقصد حالیہ ہائی کورٹ لاہور کے مرکزی گیٹ کے باہر، جو کہ جی پی او تارگھر اور شاہراہ قائد اعظم کے سنگم پر واقع ہے، پولیس فورس کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے موقع پر 27 لوگ شہادت کے درجے پر پہنچے اور 80-90 زخمی ہو گئے۔ ساتھ ہی افواہ اڑا دی گئی کہ ملتان روڈ، میکلوڈ روڈ پر بھی دھماکہ ہو گیا ہے۔ اب نہ تو چرچ، نہ مسجد، نہ امام بارگاہیں، نہ ایئرپورٹ، نہ ریلوے اسٹیشن، نہ بس سٹینڈ، نہ بسیں، نہ ٹرین دہشت گردی سے محفوظ ہیں۔ عوام کدھر جائے؟ نہ جلوس، نہ جلسے، نہ سینما گھر۔ اصل ہدف عوام ہی ہیں، تاکہ ملک عدم استحکام اور انتشار کا شکار ہو۔ اس سے قبل بے شمار مارکوں میں کانسٹیبل سے لے کر DIG تک جرائم پیشہ افراد، ملک دشمن ناصر اور خودکش حملہ آوروں کے خلاف نہ برد ازما ہوتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ قوم کو پیش کر گئے۔ ذرا سوچیں، اپنے فرائض کی بجاوری کے دوران شہید کیے جانے والے کسی کے بھائی، کسی کے باپ، کسی کے بیٹے اور کسی کے سہاگ نہیں ہیں؟ کیا ان کے بچے مستقبل کے سامنے سپنے نہیں دیکھتے تھے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے انسانی جان کی قیمت مناسب ہے؟ کل ہی IG پنجاب جب ان کے ورثاء کو چیک دے رہے تھے تو ٹی وی پر شہیدوں کی مائیں، بہنیں اور بیویاں رو رو کر کہہ رہی تھیں کہ ہمیں کروڑوں بھی نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے عزیز واپس کر دو، کیونکہ یہ 5 لاکھ روپے انسانی جان کا نعم البدل نہیں ہے۔ اب ذرا تخریب کار یہ سوچیں کہ اگر آپ سیکیورٹی والوں کو شہید کرو گے تو کیا وہ اپنی ڈیوٹی دینی بند کر دیں گے؟
نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ڈسپلنڈ فورس ہے جسے اعلیٰ افسران کے احکامات کی تعمیل کرنی ہے، جنہیں جو بھی حکومت برسر اقتدار ہو اس کے کہنے پر چلنا ہوتا ہے۔ کیا وہ لوگ جو خودکش حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور نوجوانوں کی دوران تربیت برین واش کر کے ان کے دماغوں میں اپنی کیسٹیں بھر رہے ہیں اور ان کو سیدھا جنت میں لے جانے کی نوید دیتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو بھی یہ سبق سکھایا ہے؟ اور کیا وہ نیک لوگ ہیں؟ نہیں، یہ شیطانی ذہن کسی باہر والے نے بھاری باڑا دے کر خریدا ہوا ہے اور یہ کسی غیر ملکی آقا کے مذموم عزائم کی تکمیل کر رہے ہیں۔ یہ جو ایسے گناہنے جرائم کے پیچھے استاد ہیں، ان کے اپنے بچوں کا انجام بھی اس دنیا میں اس سے بھیانک ہوگا۔ پولیس کے جوانوں کی حالیہ شہادت ایک غم اور ماتم کی گھڑی ہے، لیکن اس دفعہ ایک خاص بات عیاں ہوتی ہے، وہ ہے پولیس اہلکاروں کے ساتھ سول سوسائٹی کے رویے میں انوکھی اور مثبت تبدیلی محسوس کی گئی ہے۔ وہ ایسے کہ پولیس کی اس عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگ جوق در جوق جائے شہادت پر فاتحہ کرنے آئے ہیں اور پھولوں کے گلدستوں کے ڈھیر انہوں نے لگا دیے، یہاں تک کہ وکلاء نے بھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بھول کر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ ہمارے خیال میں یہ بھی کم ہوا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی شہری تنظیم سامنے آتی اور کروڑوں روپے کے فنڈز اکٹھے کر کے ان محافظوں کی فیملیز کو دیتی تاکہ ان کے زخم کسی حد تک مندمل ہوتے، نیز ان کو اپنے پیاروں کی قربانی پر مزید فخر ہوتا کہ ہمارا معاشرہ زندہ ہے اور ممنون ہے ان کے عزیزوں کی قربانی کا۔ بہتر ہوتا کہ اب تک نابا روڈ کا نام پولیس کے ان شاہدوں کے نام کر دیا جاتا۔ تخریب کاروں، دہشت گردوں کے مقاصد میں عوام میں خوف و ہراس پھیلانا، انہیں مشکل حالات سے دوچار کرنا ہے تاکہ پولیس احتیاطی تدابیر کے طور پر جگہ جگہ ناکے لگائے، موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی پابندی لگے، عوام ہر وقت خوف زدہ رہے، کاروبار اور زندگی مفلوج رہے، ترقیاتی اور دوسرے کاموں کی رفتار رک جائے، بے روزگاری میں اضافہ ہو، ضروریات زندگی آٹا، گھی، LPG CNG، بجلی جو پہلے سے ناپید اور نایاب ہے اور مہنگی ہو جائیں، اور غریبوں کی قوت خرید بالکل ختم ہو جائے، جو موجب بنتی ہے دیگر بے شمار خرابیوں کا۔ الیکشن سر پر ہونے کے باوجود جلسے اور جلوس اور دیگر اجتماعات بند کر دیے جائیں اور مزید غلط فہمیاں، بد اعتمادیاں اور سیاسی بے چینی ہو۔ ملک کی سب سے اہم ضرورت امن و امان ہے، جو مجرم اور جرائم پیشہ لوگوں کی بیخ کنی اور ان کو عدالتی کٹہرے میں پیش کرنے سے ہی ممکن ہے، اور عوام کے ذہنوں سے ان لوگوں کا خوف دور کرنا ضروری ہے۔ ایسے حالات کی ضرورت اس لیے ہے کہ لوگوں کی اس ملک سے نقل مکانی کرنے کو روکا جا سکے، لوگ کاروبار دل جمعی کے ساتھ کر سکیں، امن و امان کے حالات بہتر ہوں گے تو بیرونی سرمایہ کاری ہوگی، روزگار بڑھے گا، کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی۔ پاکستان میں امن و امان کو درم برم کر کے سونامی طوفان جیسے نقصانات ہوتے ہیں، اور اربوں روپے کے نقصانات کو روکنے کے لیے ہم چند کروڑ روپے خرچتے مختلف تعویلیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پولیس فورس کی تنظیم نو کرنے کے لیے ان کی حالت زار کو بہتر کیا جائے، جن کا سٹیٹس اور اختیارات آسمان جتنے ہیں، تنخواہ زمین پر جو 7-8 کروڑ عوام کے محافظ ہیں ان کی روٹی پر نہیں ہوتی،
کل کے بچونگڑوں کو بینکوں، اسٹیل ملوں، ہوائی کمپنیوں، موبائل کمپنیوں والے 3 سے 5 لاکھ روپے ماہوار تنخواہ دے سکتے ہیں، اور مختلف وزارتوں میں مشیروں کو لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ پر رکھا جا سکتا ہے۔ بینکوں کے صدور 3 کروڑ روپے سالانہ بونس لیتے ہیں۔ 10 سے 15 لاکھ روپے ماہوار تنخواہ اور لامحدود اختیارات اور مراعات علیحدہ ہیں، اور یہ سلسلہ نیچے تک جاتا ہے، تو پھر ہمیں مشکلات کو ایک طرف رکھتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات لینے ہوں گے تاکہ پولیس کو کرپشن سے پاک کیا جا سکے، تاکہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کو پوری توجہ، تندہی، مستعدی اور ذمہ داری سے سر انجام دے سکے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان تھا خون ناحق، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب باغ نگری سے لیا گیا ہے، اور یہ مضمون ملک کے قومی اخبار روزنامہ نوائے وقت میں 28 جنوری سن 2008 کو ایک کالم کی صورت میں شائع ہو چکا ہے۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ایسے دلچسپ اور آنے والے معلوماتی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں پاک وطن، ملک والدین، عزیز و اقارب و دوست و احباب کے علاوہ اگر اس ناچیز کو بھی اس میں شامل کر لیں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔